الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج سے ہم شرک کا ایک چیپٹر شروع کرتے ہیں، مختصر طور پر سمجھانے کے لیے، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد ہی عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی۔ آئیے جو شرک کی لغوی تعریف ہے یا شرک کے جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہیں، تو اس حوالے سے ہم لسان العرب، عربی کی کتاب ہے، اس کی جلد 10 صفحہ 448 مطبوعہ بیروت سے رجوع کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں لسان العرب میں کہ الشرکۃ والشرکۃ سواء مخالطۃ الشریکین یقال اشترکنا بمعنی تشارکنا وقد اشترک الرجلان وتشارک وشارک احدہما الآخر۔ اس عبارت جو عربی کی عبارت ہے، لسان العرب سے حوالہ ہے، جو انہوں نے شرک کی لغوی تعریف کی ہے وہ یوں ہے، اس کا ترجمہ شرکت اور شرکہ، شرکت اور شرکہ دونوں کے معنی دو شریکوں کا ایک چیز میں ملنا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم شریک ہوئے، یعنی آپس میں ہماری شراکت ہوئی، اور دو آدمی شریک ہوئے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوا۔ مراد کیا ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے اور اس ایک چیز میں دو یا دو سے زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، جسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب احد، اللہ کی احدیت، اس کی وحدانیت، اس کے احد ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ معبود ہے، اس کی ذات ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہے۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے۔ تو صفت ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ شریک ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ انبیاء، نہ صدیقین، نہ شہداء، نہ صالحین، نہ اولیاء، نہ متقی، نہ ماں، نہ باپ، نہ شجر، نہ حجر، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں ہے، اور جو کرتا ہے وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی ذات۔ ایک ہوتی ہیں اس کی صفات، جیسے دیکھنا ہے، اللہ دیکھتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ تو ہم بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن اللہ کی طرح نہیں۔ اللہ کی کوئی بھی صفت ہے اس کی ذاتی ہے، پھر انسان یا دوسری کسی بھی مخلوق کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے، اور جو عطائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جیسی نہیں ہو سکتی۔ مین فرق پہلے ہی آ گیا کہ یہ عطائی ہے، اللہ کی ذاتی ہے۔
پھر جس طرح ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں یا کان سے سنتے ہیں، اس کے لیے ہمیں آنکھ چاہیے، کان چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بغیر آنکھ کے اور بغیر کان کے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، تو وہ پاک ہے۔ کان تو عیب ہے، بغیر کان کے سن نہیں سکتے، ہاں وہ جسے سنانا چاہے سنا دیتا ہے۔ اس پہ بھی عقیدہ ہم پختہ رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شرک جو ہے وہ ایک صفت ہو اور اس میں دو یا دو سے زیادہ اس میں ہو بہو اسی طرح شریک ہوں۔ مجدد ملت حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے، فرماتے ہیں اشتراک چونکہ ناقیز توحید است، پس معنیش شریک گردانیدن غیر را با او سبحانہ در ذات یا در صفات۔ دیکھیے تحقیق الحق از سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 60 مطبوعہ سول ملٹری پریس، صدر راول پنڈی، سنہ آباد 1381 ہجری۔ تو اس فارسی عبارت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کی عبارت کا جو مفہوم ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اسے واحد سمجھنے کی ضد ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا۔ کل انشاءاللہ ہم شرک کے شرعی معنی بیان کریں گے۔ آج شرک کے لغوی معنی لسان العرب سے ہم نے حوالہ دے کر اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، سورہ اخلاص کے حوالے سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔